جس بندے کو یہ دو باتیں نصیب ہو گئیں وہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا۔ اب دیکھیں قابل توجہ بات ہے، آپ دھیان میری طرف کریں، اپنے دلوں کو حاضر کریں۔ ایک گناہگار بندہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ساری زندگی اس کی گناہوں میں برباد ہو چکی ہے، بدعمال ہے، بد کردار ہے، اللہ سے دور پڑا ہوا ہے، خدا کے در سے دور ہے، اس کے نبی کے در سے دور ہے، بے حیائی میں، فسق اور فجور میں اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ اب کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے در پہ آ کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ یہ پہلا قدم ہے بندے کی طرف سے، اپنے رب کی طرف یہ پہلا قدم اٹھایا جا رہا ہے، مولا مجھے معاف کر دے، میں گندا ہوں، میں گدلا ہوں، میں نکما ہوں، میں نالائق ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اب یہ توبہ کرتا ہے، صدق کے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اور اس کی توبہ قبول ہو گئی اور قرآن کا اعلان ہو گیا اب یہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا۔ میں عرض کر رہا تھا نا، 1 منٹ کی تو بات ہے کہ ضد چھوڑیں نا، آپ تو اڑے ہوئے ہیں نا گناہوں پر، ہم تو اڑے ہوئے ہیں، گناہ کرتے ہیں لیکن اپنے کو گناہگار سمجھتے ہی نہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ کون سا گناہ ہے، یہ کون سی بڑی بات ہو گئی ہے۔ گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ تک تصور نہیں کرتے، یہ دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ جب دل مر جاتا ہے تو وہ گناہوں پر دلیر ہوتا ہے، اور جب گناہ ہوتے ہیں تو گناہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یہ اس کے دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ سے ملنے کا راستہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مولا کو منانے کا، اللہ کی دربار میں قرب حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ یار میں تو عابد نہیں، میں زاہد نہیں، میں نیکوکار نہیں، میں تو نہ میں نے حج کیے ہیں، نہ عمرے کیے ہیں، نہ زکاتیں خیراتیں دیے، میں تو گدلا گنہگار سا آدمی ہوں۔ بس بے شک آپ گنہگار صحیح، آج صدق کے دل کے ساتھ توبہ کر لیں، ابھی آپ کا نام اللہ کے محبوب بندوں میں لکھ دیا جائے۔ دیر اتنی ہے، دیر اتنی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک بندہ ہے جو شراب کی بوتل لیے جا رہا ہے۔ کیا؟ شراب کی بوتل، وہ پینے والا تھا، وہ لے کے جا رہا تھا، مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو اچانک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، اور عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، وہ فاروق اعظم ہے۔ جب اس بندے کی نظر حضرت عمر پر پڑی تو یہ سوچنے لگا کہ مجھے اگر عمر فاروق نے دیکھ لیا تو مجھ پر تو شرعی حد جاری کر دے گا، مجھے تو سزا مل جائے گی، میں تو ایک بڑا گناہ کرنے والا ہوں۔ اب دوستان محترم، وہ کسی مسجد میں نہیں گیا، کسی متبرک جگہ پر نہیں گیا، کسی پیر و مرشد کے دربار خانقاہ آستانے پر دعا منگوانے کے لیے نہیں گیا، راستے میں گلی میں چلتے چلتے وہ دل میں کہتا ہے میرے مولا، اے میرے خالق اکبر، میں آج سے توبہ تائب ہوتا ہوں، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج مجھے عمر کی سزا سے بچا، میرے مولا میری توبہ کو قبول کر دے، مجھے معافی دے دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اب وہ دل ہی دل میں اللہ تعالی سے التجا کرتا ہے۔ اب سامنے سے تو عمر آ رہے ہیں اور یہ گلی میں آمنے سامنے ہوئے ہیں، اور دل میں کہہ رہا ہے میرے مولا مجھے بخش دے۔ بس ابھی اس کی دعا چل ہی رہی ہے تو فاروق اعظم سامنے آ گئے۔
یہ کیا اٹھایا ہے؟ یہ اپنے بغل میں کیا لیے جا رہا ہے؟ کہا حضرت یہ شیشہ ہے. کیا ہے شیشے میں؟ تو اس نے اس کو یقین آ گیا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے. بے ساختہ بولا اس میں دودھ ہے. جب اس کو دیکھا تو وہ بوتل دودھ کی بھری ہوئی تھی. اب فاروق اعظم پوچھنے لگے کہ یہ بوتل تو شراب کی ہے اور اس میں دودھ لیے جا رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی اس نے جواب نہیں دیا تو غیبی آواز آتی ہے، عمر اس سے مت پوچھو، یہ میں نے اس کے شراب کو دودھ سے بدل دیا. اس نے راہ چلتے مجھ سے معافی مانگ لی، راہ چلتے مجھے پکار لیا، میرے در پہ گڑ گڑایا اور مجھے التجا کی، اپنے گناہ سے توبہ ہو گیا. تو میں نے اس کی توبہ کو تو قبول کر دیا، لیکن اس کے اس شراب کو میں نے دودھ میں بدل دیا ہے. عزیزان محترم، یہ ہے سچے دل کی توبہ، اللہ کے در پہ آ جانا. کتنی ہماری زندگی گناہوں میں بیت گئی، کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، اگر آپ تصور کریں اس جہنم کی آگ کا جس میں مجرم کو ڈالا جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے کم تر عذاب، چھوٹے سے چھوٹا عذاب جہنم کا یہ ہوگا کہ کسی کو جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، صرف جوتی. اس کو عذاب کے اندر ڈالا نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. کم تر سے کم تر عذاب یہ ہوگا کہ اس کو جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی. تو اس کا یہ دماغ، بھیجا، کلیجا، اس طرح یہ دماغ اس کا ابلے گا جس طرح ہنڈیا کے اندر چاول ابلتے. یہ اس نارے جہنم کی جوتی کا عذاب ہوگا. پھر جس کو اس جہنم کی آگ میں ڈالا جائے تو وہ دنیا والی آگ سے 700 گنا زیادہ گرم ہے. 700 گنا وہ تپش والی اور گرمی والی ہے. اور جب اس میں مجرموں کو ڈالا جائے گا، جب ان کو جہنم کی عذاب کے اندر ڈالا جائے گا تو آگ جہنم کی اس طرح ان کو پکڑ جائے گی جس طرح کسی سوکھی ہوئی لکڑی کو پیٹرول اس پر گرا کر اس کو تیلی لگائی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح اس کو آگ چمٹ جاتی ہے اور وہ جلتی ہے. آگ جلتی ہے، اس لکڑی کو ایندھن بن جاتی ہے، لکڑی اس آگ کے لیے ایندھن بن جاتی ہے. اس آگ پر، اس لکڑی پر وہ آگ جلتی ہے. لیکن جہنم کے اندر جو آگ جلے گی وہ انسانی جسموں پر جلے گی. آگ دنیا والی لکڑی کو جلا کر کوئلہ بناتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے، وہ آگ کا جسم ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ جہنم کی آگ انسانی جسم کو جلاتی رہے گی، لیکن جسم کوئلہ ہو کر ختم نہیں ہوگا، وہ جلتا ہی رہے گا. ایک کھال جل جائے گی تو دوسری کھال مل جائے گی، وہ جل جائے گی تو تیسری کھال مل جائے گی. اس طرح وہ آگ کے اندر جلتا ہی رہے گا. پھر وہ فغاں فریاد کرے گا، میرے مولا مجھے بڑی پیاس لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، میرے مولا مجھے کوئی ٹھنڈا پانی پلایا جائے. تو حکم ہوگا کہ جاؤ حمیم و غساقہ کا پیالہ اس کو دے دو. حمیم و غساقہ کیا ہوگا؟ جب جہنم والوں کو عذاب دیا جائے گا ان کے بدنوں سے، ان کے جسموں سے پیپ نکلے گا، وہ گندا اور غلیظ اور بدبودار پیپ، اس کو گرم کیا جائے گا، ابالا جائے گا. جب وہ پیالہ اب اس کے سامنے لایا جائے گا تو اتنی اس کی وہ جو بھاپ نکلتی ہے اس میں اس کے منہ کا گوشت سارا گر جائے گا. پھر جب وہ ہونٹوں پر لگائے گا تو اس کا اگلا ہونٹ
اوپر والا ہونٹ سوج کر اس کے سر تک سے اوپر چلا جائے گا، نچلا ہونٹ اس کا سوج کر اس کے پاؤں تک جا لٹکے گا. جب وہ ایک ہونٹ اندر داخل کرے گا تو اس کا کلیجہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الٹی میں باہر نکل جائیں گے، اور وہ چیخے گا کہ یہ میرے مولا، یہ کیا پانی مجھے دیا گیا، اس نے میرے جگر کو جلا دیا، میری جان کو جلا دیا. کہا جائے گا ہاں اے مجرم، یہی تیری سزا ہے کہ تو میرے احکام کو سنتا تھا اور سن کر چھوڑ دیتا تھا، یہ تیری سزا ہے. عزیزان محترم، پھر وہ پکارے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کی چیز دی جائے. تو تھوہر جہنم کا وہ کانٹوں والی غذا، کانٹوں والی، وہ اس کو دیا جائے گا. جب وہ تھوڑا سا ٹکڑا لے کر اپنے حلق میں داخل کرے گا تو وہ حلق میں پھنس جائے گا، اس کے حلق میں وہ ٹکڑا، وہ کانٹے پھنس جائیں گے. اب اس کی زبان بند ہو جائے گی، بولنا، چیخ و پکار کرنا بند ہو جائے گا. اب وہ آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے گا، روتا رہے گا. روتے روتے مدینے والے آقا فرماتے ہیں، میرے لجپال نبی فرماتے ہیں کہ مجرم اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو بہائے گا. روتا رہے گا، لیکن اتنا رونا اس کے لیے کوئی سود مند، کوئی فائدے والا نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے نبی کی حدیثیں ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے یار یہ مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں. نہیں میرے بھائی، آنکھ کے دیکھی ہوئی چیز میں شک تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن اور اس کے حبیب کے کلام میں کوئی شک نہیں. پھر ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا من مات فقد قامت قیامہ، جو مرا موت آئی اور قیامت چالو ہو گئی، موت آ گئی اور قیامت اسٹارٹ ہو گئی، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. عزیزان محترم، اب ہم دیکھیں کہ کتنی ہماری زندگی غفلتوں میں بیتی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ ان جرموں کی سزا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے قریبوں، میرے ساتھیوں، سنو، آج وقت کی گھڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک موقع ملایا ہے آپ کو کہ آپ گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں، آپ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اپنے محبوب مدینے والے آقا کو منانے کی راہ اختیار کریں. وہ راہ جس پہ اللہ راضی ہو اور جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، وہ ہے توبہ طائب ہونا، پھر اعمال صالحہ کرنا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے در پہ توبہ طائب ہوتے ہیں. برابر وہ گناہگار تھے، خاطی تھے، مجرم تھے، وہ زندگیاں گناہوں میں برباد کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے در پہ لوٹ آئے، اس کے حبیب کا توسل پکڑا، کہنے لگے یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اے میرے مولا میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو درگزر کر دے.
اب وہ دل کی دل میں پکارتا ہے اور کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے آنکھوں میں کوئی آنسو آ جاتا ہے. اور دوستو یہ آنسو بڑی نعمت ہوتے ہیں. یہ آنسو اللہ کے خوف میں، اللہ کے دربار پہ توبہ ہونے میں جو آنسو نکلتے ہیں نا، یہ بڑی نعمت ہوتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں پوری زندگی ایک آدمی نے گناہوں میں پوری زندگی گنوا دی، لیکن اپنے خطاؤں کو یاد کر کے اتنا رویا کہ اس کے آنکھوں سے اتنا آنسو نکلا جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے. مکھی کے سر جتنا آنسو اس کے آنکھوں سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا اینان لا تمسہم النار. میرے آقا فرماتے ہیں کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. ایک وہ آنکھ عین بکت من خشیت اللہ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، جس سے آنسو نکلتے ہیں. اس آنکھ پر دوزخ کی عذاب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں جاگنے والی آنکھ ہے. یہ رونے والی اور جاگنے والی دونوں آنکھیں اللہ کے عذاب سے مأمون اور حفاظت والی بن جاتی ہیں. عزیزان محترم، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، قیامت کا جو حساب اور کتاب کا دن ہے، جس دن ہر ایک سے حساب لیا جائے گا، میرے آقا مجھے بتائیے کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں؟ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن پر حساب نہ ہو، جن پر پوچھ گچھ نہ ہو، جن سے مواخذہ نہ ہو. میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ سن لے، وہ اللہ کے بندے جو گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، وہ توبہ کرنے والے بندے، وہ رونے والے بندے، وہ بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اے عائشہ، ان لوگوں کا دوزخ میں جانا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے جس طرح دوہا ہوا دودھ تھنوں میں واپس جانا مشکل ہوتا ہے. اگر دودھ دو لیا جائے تو پھر وہ تھنوں میں واپس جا نہیں سکتا. تو وہ اللہ کے خوف میں رونے والے جہنم میں نہیں جائیں گے جس طرح یہ دودھ واپس تھنوں میں جانا مشکل ہوتا ہے. عزیزان گرامی، تو اب ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ محفل، یہ مجلس، یہ ذکر والوں کی محفل اس لیے بلائی جاتی ہے کہ ہم نے جو خطائیں کی ہیں اپنے رب کی دربار پہ معافی مانگ کر اس کے سچے بندے بن جائیں.
اس لیے تمہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ مل کر اپنے مولا کریم سے معافی مانگے، اس کے حبیب کو راضی کرنے کی راہ کو اختیار کر لے۔ پھر ہم کتنے بھی گناہگار سہی، بدکار سہی، لیکن جب توبہ طائب ہو جائیں گے تو ہمارا نام اللہ کے دوستوں میں لکھ دیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا لگا تکیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، لگا تکیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، لگا تکیا گناہوں کا، لگا تکیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، وہ بندے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے سمجھ لیا ہے کہ میرا رب بخشنے والا ہے، اس لیے تو مجھے پکار رہا ہے، اس لیے تو مجھے پکار کے معافی مانگ رہا ہے، میرے بندے کو پتا چل گیا ہے کہ میرا کریم رب معاف کرنے والا ہے، جب ہی تو مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اعمال صالحہ کر نہ سکے ہیں، عبادتیں ہم سے ہو نہ سکی ہیں، لیکن آج وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہو کر معافی تو مانگ لیں، اپنے گناہوں کا تصور کریں۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کوئی روتا ہے، اس کے چہرے پر اتنا آنسو نکلتا ہے کہ اس ایک بال کے برابر اس کے چہرے پہ اس کی نمی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ معاف کر دیتا ہے۔ او میٹھا مدنی ماہی میں منا نسجم ستی قسمت ندروں جگا نسجم سونا مدنی ماہی میں منا نسجم او منڈ دی چندری ہوئے تا میرل دی
رہم سائیں دے لڑن لگم تم بھلتی رہم منڈتی چندری ہویم تم رلتی رہم سائیں دے لڑن لگم تم بھلتی رہم کنڈ کھلتی گئی عمل کرتے رہم کنڈ کھلتی گئی عمل کرتے رہم پلو خالی تھیا کچھ بچا نہ سکم سنا مدنی مائی میں منا نہ سکم اکھڑا نفس شیطان پھٹ کے چا جڑیاں نیکیاں عمل ڈاکو لٹ جو گیا کھڑا نفس شیطان پھٹ کے جا جڑیاں نیکیاں عمل ڈاکو لٹ جو گیا ہو ذرا کچھ نہ بچا اگو تھی سے میں کیا ذرا کچھ نہ بچا اگو تھی سے میں کیا ذرا کچھ نہ بچا اگو تھی سے میں کیا وہ ڈاکو لٹ دے گئے میں اللہ نہ سگم ستی قسمت نندروں ہو جگا نہ سگم سونا مدنی مائی میں منا نہ سگم صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا کچھ اشک ندامت کے کچھ ہار درودوں کے کچھ اشک ندامت کے کچھ ہار درودوں کے یہ لے کے چلیں گے ہم سوغات مدینے میں یہ لے کے چلیں گے ہم سوغات مدینے میں لجپال محمد کی ہے ذات مدینے میں آؤ بھی گناہگارو پہنچو بھی مدینے میں ارے آؤ بھی گناہگارو پہنچو بھی مدینے
خیرات مدینے میں بٹتی ہے شفاعت کی لجپال محمد کی ہے ذات مدینے میں. یہ بھی گناہوں کو معاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے. سرکار کے در پہ چلے جاؤ جہاں گناہوں کی معافی ملتی ہے. اگر وہاں نہیں پہنچ سکے تو یہاں بھی میرے آقا ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. النبی اولاد المؤمنین من انفسہم. میرا نبی ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. عزیزان گرامی، تو اگر سرکار کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے، تو آج کے یہ لمحے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مہلت کے دیے. کل کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں کل ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو. جمعے کا انتظار کرتے ہو، ریٹائر ہونے کا انتظار کرتے ہو، توبہ کرنے کے لیے کئی بہانے تلاش کرتے ہو. نہیں، آج کی یہ لمحے اللہ تعالیٰ نے مہلت کے دیے ہیں. آج توبہ طائب ہو جا، آج تیرا نام اللہ کے مقبول بندوں میں لکھ دیا جائے گا. کرے وٹ جے کی کرنوں تھئی وری واپس نورنوں تھئی. کرے وٹ جے کی کرنوں تھئی وری واپس نورنوں تھئی. حساب کتاب تھیڑوں تھئی سارے سب صاف ڈیڑوں آ. چھڈے ندار دنیا کے قبر دے نیٹ ہلنوں آ. اتے نئی دھوڑ میں وجھندئی سامیہ میں نیٹ سمڑوں آ. دوستو توبہ طائب ہو جاؤ، اللہ کے در میں معافی مانگ لو. یہ رب کو منانے کا طریقہ ہے، اللہ کی دربار میں مقبول ہونے کا ذریعہ ہے. پڑھو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ وَيُحِبُّ اور محبت رکھتا ہے اللہ ان لوگوں سے جو پاکیزہ رہتے ہیں، جو پاک رہتے ہیں، جو پاکیزگی صفائی ستھرائی اختیار کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. اب توبہ سے مراد باطن کی پاکیزگی ہے، اور متطہرین طہارت سے مراد ظاہر کی پاکائی ہے. اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھو، جسم کو پاک رکھو، کپڑے پاک رکھو، جگہ کو صاف ستھرا رکھو، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھو، اپنی مسجد کو صاف ستھرا رکھو، اپنے راستے کو صاف ستھرا رکھو. یہ بھی عبادت ہے. عزیزان گرامی، اپنے گھر کو صاف رکھنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے راستے کو صاف رکھنا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ تو ایمان کا ایک جز ہے. راستے کو صاف رکھنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے.
یہ نہیں کہ یہ صرف عبادت اور اجر ہے، نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے پر کوئی ایذا دینے والی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دو، راستے کو صاف کر دو، یہ ایمان کا حصہ ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام ترمذی بیان کرتے ہیں اور مسند البزار میں بھی یہ روایت ہے، ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے جو پاک رہتے ہیں۔ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا ہے اور جو صاف ستھرے رہتے ہیں اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ کریم یحب الکرم، اللہ خود بھی کریم ہے اور کرم سے محبت رکھتا ہے۔ کس سے محبت رکھتا ہے؟ کرم سے محبت رکھتا ہے۔ کوئی تو کرم سے نفرت کرتے ہیں لیکن اللہ تو کرم سے محبت رکھتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ خود کریم ہے، کرم کرنے والا، احسان کرنے والا، اور اس سے محبت رکھتا ہے جو کرم کرنے والا ہے، ان سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے۔ جواد یحب الجود، اللہ تبارک و تعالی سخی ہے اور سخاوت کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ فَنَزِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ، تو پھر کیا کرا کرو، اپنے گھروں کے آنگنوں کو صاف رکھا کرو۔ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ تَجْمَعُ الْأَكْبَاءَ فِي دُوَرِهِمْ، تم یہودیوں سے مشابہت مت کرنا۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ گھر کو جھاڑو دیا اور کچرا اٹھا کر گلی میں ڈال دیا، گھر کو جھاڑو دیا، کچرا اٹھا کر صحن کے کنارے پہ رکھ دیا، گھر کو جھاڑو دیا، کچرا اٹھا کر گھر کے کونے میں رکھ دیا، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تم محمدی ہو، مجھ سے محبت رکھنے والے ہو، میرے طریقے پہ چلنے والے ہو، تو اپنے گھروں کو جھاڑو دیا کرو، صاف ستھرا رکھا کرو۔ پھر یہ کچرا اس جگہ پھینکو جہاں کچرا رکھنے کی جگہ ہے، اپنے گلیوں میں کچرا مت پھینکا کرو۔ بات سمجھے؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ان الاسلام نظیف فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ، بے شک اسلام جو دین ہے وہ صفائی ستھرائی والا دین ہے، اور جنت میں کبھی بھی وہ شخص نہ جائے گا جو دنیا میں صاف ستھرا نہیں رہتا۔ جو صاف ستھرا نہیں رہتا، گدلا میلا کچیلا رہتا ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اب گناہ ہوتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے۔ مثلا ظاہری جسم ہے، کپڑے ہیں، کوئی مٹی اٹھا کر لگاؤ تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ میلا ہو جائے گا، گدلا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، مٹی لگ جائے، تیل لگ جائے، گریس لگ جائے، کچرا لگ جائے تو کپڑا کیا ہوگا؟ میلا ہوگا، گندا ہوگا۔ اس طرح گناہ بھی گندگی ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ گندگی لگ جاتی ہے، دل میلی ہو جاتی ہے۔ دوستان گرامی، پھر جسم کو یا کپڑے کو آپ صابن کے ساتھ دھوتے ہیں، اور دل جو ہے نا، دل کسی اور صابن سے نہیں دھوتا، دل کو یہ آنکھوں کے آنسو جو ہے نا، یہ گرم گرم قطرے اس کو دھو دیتے ہیں، دل کے گناہوں کو آنسو دھو دیتے ہیں۔ جسم کو، بدن کو، کپڑے کو گرم پانی ڈالو، اس میں کپڑے ڈالو، اس کو پونچھو تو وہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن گنہگار بندہ جب توبہ طائب ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے،
اور آقا فرما رہے ہیں جب تک تم صفائی اختیار نہیں کرو گے تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگے. بات سمجھے آپ؟ پڑھو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا عزیزان گرامی. پھر ظاہری جسم کو صاف کرنے کا ذریعہ غسل ہے، غسل کرنا اور وضو کرنا. وضو ہر نماز کے لیے کرنا لازم ہوتا ہے، اور غسل اگر روزانہ کریں تو بہتر ہے، لیکن روزانہ نہیں کرتے تو پھر جمعے پر غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جو بھی بالغ جوان ہے ہر جمعے کا غسل کرنا اس پر واجب ہے. جمعے کا غسل کرنا اس پر بولو واجب ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر جوان بالغ آدمی پر جمعے کا غسل بولو واجب ہے. اور پھر اپنے جسم کو صاف کرنا، اس نظافت اور صفائی کے مظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں بدن کی صفائی کی. کتنی چیزیں ہیں؟ 10 چیزیں ہیں. یہ صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں 10 چیزیں یہ فطرت کی چیزیں ہیں. فطرت سلیمہ، اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت میں 10 چیزیں شامل ہیں. ایک ہے مونچھیں کٹوانا. کیا بولو؟ مونچھیں کٹوانا. اس ناک کے نیچے 4 انگل یوں رکھ کے یہاں سے یہاں تک یہ مونچھیں کٹوانا. اتنی کہ یہ ہونٹ کو ڈھکے نہ. ہونٹ ڈھک جاتا ہے نا، نیچے ہوتی ہیں تو ہونٹ ڈھک جاتا ہے. یہ اتنی بڑی مونچھیں رکھنا کہ ہونٹ ڈھک جائے. روز محشر اس کو میرے آقا کا حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا، کوثر کا پیالہ نصیب نہیں ہوگا. تو مونچھیں کاٹنا یہ بدن کی صفائی کے مظاہر ہے. پہلا یہ ہے میرے آقا فرماتے کس الشارب، مونچھیں کٹوانا. وإعفاء اللحیہ، اپنی داڑھی کو چھوڑ دینا. یہ بھی فطرت کی چیز ہے، داڑھی کو چھوڑ دینا. کیسے کہ اس کو چھوڑ دو جب یہ 4 انگل سے نیچے بڑھ جائے تو پھر اس کو آپ کینچی سے کاٹ سکتے ہیں. 4 انگل ڈوڑی کے نیچے سے 4 انگل تک یہ رکھنا میرے آقا کی سنت ہے اور فطرت سلیمہ میں سے ایک چیز ہے. والسواک، اور مسواک دینا. تیسری چیز کیا ہے؟ مسواک دینا. یہ مسواک لگانا، مسواک نبی کی سنت ہے، دانتوں کی صفائی ہے، اور مسواک لگانے والے پر اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جاتا ہے. واستنشاق الماء، اور کلی کرنا. کلی کرنا یہ بھی فطرت سے ہے. مثلا کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد یا سونے سے پہلے مثلا دودھ پی لیا ہے تو کلی کر لیا کرو. یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. وقص الاظفار، اور ناخن کٹانا. ناخن کٹانا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے اور 10 فطرت کی چیزوں میں سے ایک فطرت کی چیز ہے. اور سن لو ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو انگلی سب سے زیادہ اچھی اور شان والی ہے اس سے شروع کرنا ہے. کیسے؟ ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہاں سے شروعات کرنی ہے؟ جو دونوں ہاتھوں میں سے سب سے اچھی شان والی انگلی ہے ادھر سے شروع کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اب دونوں ہاتھوں میں سے فضیلت والا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا. پھر سیدھے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ 5. اور 5 میں سے کون سی انگلی شان والی ہے؟ شہادت والی. یہ انگلی. تو یہاں سے پہلے جب ناخن کاٹتے ہیں نا تو یہاں سے شروعات کریں. اس کے بعد پھر کون سی؟ جو اس کے دائیں طرف ہے.
یعنی بیچ والی بڑی سب سے جو بڑی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹیں، اس کے ناخن کاٹیں، پھر اس کے دائنے والی، پھر اس کے دائنے والی، اب پھر دائیں پر، جیسے یہ آپ دعا مانگتے ہیں نا تو انگلیاں جس طرح قطار میں ہوتی ہیں، اب اس چھوٹی انگلی سے پھر اس چھوٹی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر آ جائے، پھر اس پر آ جائے، پھر اس کے ناخن کاٹیں، پھر اس کے کلمہ شہادت والی بائیں ہاتھ والی اس کو کاٹیں، پھر انگوٹھے کا، پھر سب سے آخر میں دائنے انگوٹھے۔ یہ طریقے سنت ہے۔ جس طرح آپ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اشد انگلی سے شروع کریں اور یہ گول گھومتے آئیں، پھر آ کر انگوٹھے پر ختم کریں۔ یہ طریقہ ہے ناخن کاٹنے کا۔ اور پاؤں کے دائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی جو ہے چھنگلیا، اس سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھنگلیا پر ختم کریں۔ جس طرح یوں پاؤں دونوں رکھتے ہیں نا تو ادھر سے شروع کریں، پھر یہ کاٹتے کاٹتے آخری یہاں پر ختم کریں۔ یہ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا اسلامی طریقہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ غسل البراجم، یہ جو ہاتھوں کے پور ہوتے ہیں نا، انگلیوں کے پور ہوتے ہیں، ان کو دھونا یہ بھی فطرت کی چیز ہے۔ ان کو دھونا، کیونکہ جب آدمی کام کاج کرتا ہے نا، مٹی والے کام جو کرتے ہیں تو ان جگہوں پر مٹی جم جاتی ہے، تو اس کو کھرچ کے صاف کرنا، ان کو دھونا یہ بھی فطرت کی بات ہے۔ اور بغلوں کے بالوں کو نوچنا یہ بھی فطرت سلیمہ سے ہے۔ اور زیر ناف کے جو بال ہیں وہ لینا یہ بھی سنت ہے۔ اور پانی بہانا، اپنے جسم پر پانی بہانا، یہ 10 چیزیں ہو گئیں جو فطرت سلیمہ میں سے ہے۔ اور دوستان محترم، جب آپ ان باتوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بدفن 7 اشیاء من الانسان، انسان کے جسم سے 7 چیزوں کو دفن کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ 7 چیزوں کو دفن کرنے کا میرے آقا نے حکم دے دیا ہے۔ اپنے جسم کی 7 چیزوں کو بولو کیا کرنا ہے؟ کتنی چیزیں؟ کیا کرنا ہے؟ 7 چیزوں کو دفن کرنا ہے۔ کون سی؟ بال، پھر چاہے سر کے بال ہوں، چاہے مونچھوں کے بال ہوں، چاہے داڑھی کے بال ہوں، چاہے زیرناف کے بال ہوں، چاہے بغلوں کے بال ہوں۔ جب وہ آپ بال لیتے ہیں نا تو ان بالوں کو یوں پھینکا نہ کرو، ان کو جمع کر کے کہیں دفن کر لیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے۔ اور دوسری بات، ناخن، جب ناخن کاٹ لو تو ان کو یوں پھینک دیا مت کرو، بلکہ ان کو کیا کرنا ہے؟ دفن کرنا ہے۔ اور تیسری چیز خون، جسم میں سے خون نکل جاتا ہے، کبھی چوٹ لگ گئی خون نکل گیا، مجبوری ہو گئی خون نکلا، تو وہ خون زمین پر پھینک نہیں دو، بلکہ کیا کرو؟ اس کو بولو دفن کر دو۔ اور جو عورت کو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں تو جو پانی آتا ہے اس کو بھی، جس کو دم حیض کہتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ دفن کر دیا کرو۔ اور دانت ٹوٹ جائے تو اس دانت کو بھی دفن کر دیا کرو۔ اور جب اپنا ختنہ کراتے ہو تو وہ چمڑی کا ٹکڑا جو کاٹا جاتا ہے ختنے میں، اس کو بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ دفن کر دیا کرو۔ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے، 7ویں چیز ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے
تو اس کے ساتھ جو کچھ نکلتا ہے بچے کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دیا کرو. یہ 7 چیزیں ہیں جن کو میرے آقا نے دفن کرنے کا حکم دے دیا ہے. پھر روٹی کھاتے ہو تو روٹی کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کر دیا کرو. اب تو یہ ٹیشو پیپر کا رواج ہو گیا, ٹیشو سے پونچھ لیتے ہیں, بس دھوتے نہیں. میرے دوستو, دھونا میرے آقا کی سنت ہے. ٹیشو سے پونچھ لیا جاتا ہے لیکن ہاتھ صاف نہیں ہوتے. یہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہاتھ صاف نہیں ہوتے, وہ چکنائی یا وہ اس کے اثرات کھانے کے ہاتھوں پر لگے رہتے ہیں. ٹیشو سے بالکل صاف نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سنت ہے میرے آقا کی ہاتھوں کو دھونا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم لا تدخلوا علی قہرا بخرا, یہ اپنے دانت ہوتے ہیں نا, تمہارے دانت جب پھیکے پڑ جائیں, مسواک نہیں دیتے تو دانت کیا ہو جاتے ہیں, پیلے پڑ جاتے ہیں. اور وہ پیلے دانت کر کے اور منہ میں بدبو آ رہی ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں میری مجلس میں مت آیا کرو, کہ تمہارے دانتوں پر پیلا پن لگا ہوا ہے اور تمہارے منہ میں سے بدبو آ رہی ہے. نہ تو تم وضو کرتے ہو, نہ کلی کرتے ہو, نہ اپنے دانتوں کو مسواک کرتے ہو, اس طرح میری محفل میں چلے آتے ہو. میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میرے محفل میں اس طرح مت آیا کرو. اب دیکھو حضور خود نظیف ہیں اور نظافت, صفائی, ستھرائی, پاکائی کو کس طرح حضور پسند فرما رہے ہیں. عزیزان محترم, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اپنے کپڑوں کو صاف رکھا کرو. بولو کس کو؟ ان من کرامت المومن اللہ نقاء ثوبہ ورضاہ بالیسیر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن بندے کی عزت کی بات یہ ہے, مومن بندے کی عزت اس بات میں ہے کہ اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں. بولو کیا ہوں؟ کپڑے صاف ستھرے ہوں, اور جو کچھ تھوڑا مل جائے اس پہ راضی ہو جائے. یہ مومن کی شان ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ کہ جو کچھ تھوڑا مل جائے اس پر اللہ سے راضی ہو جائے. اب ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتے. جی تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتے, لیکن مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو تھوڑا مل جائے اس پر راضی ہو جاتا ہے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ مومن بندے کے کپڑے صاف ستھرے ہوا کرتے ہیں. اب میلے کچیلے کپڑے, گندے, پسینے کی بو آ رہی ہے, اللہ کو یہ بندہ پسند نہیں. اور اس لیے حکم ہے کہ اپنی شلوار کو لٹکتا ہوا مت چھوڑو کہ وہ زمین پہ گھسٹتی ہوئی جائے, اس طرح مت کیا کرو. ٹخنوں سے اوپر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو. یہ پاکیزگی ہے. جسم کی پاکیزگی میرے آقا نے بتائی, اور کپڑوں کی پاکیزگی میرے آقا نے بتائی, راستوں کی پاکیزگی میرے آقا نے فرمائی. پھر آپ فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو, اپنے راستوں کو صاف ستھرا رکھو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. جو پاکیزہ ہوتے ہیں, جو توبہ طائب ہوتے ہیں اور جو پاکیزہ رہتے ہیں, یہ لوگ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں. اور میرے دوستو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اردت علی امتی باعمالها حسنہ وسیئہ فرأیت فی محاسن اعمالها الاذى ينحى عن الطریق. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے میری ساری امت دکھائی گئی. تھک گئے آپ؟ بولو. آپ فرماتے ہیں مجھے میری ساری امت دکھائی گئی اور ان کے اعمال بھی مجھے دکھائے گئے.
تو جب میں نے اپنی امت کو دیکھا اور ان کے اعمال کو دیکھا تو فرأیت فی محاسن اعمالها، میں نے اپنی امت کے اچھے اعمال دیکھے اور برے اعمال بھی مجھے دکھائے گئے. تو آپ فرماتے ہیں اچھے سے اچھا عمل، اچھے سے اچھا عمل، اچھے سے اچھا عمل. میں نے یہ دیکھا کہ راستے سے کوئی ایذا دینے والی چیز، کوئی گندگی، کوئی غلاظت، کوئی کانٹا، کوئی پتھر، کوئی لکڑی، کوئی کانٹے والی ٹہنی درخت کی وہ ہٹا دی. اس سے بہتر میں نے اچھا عمل اور نہیں دیکھا. صلی اللہ علیہ یا بھئی. اب آپ یہ اپنی عادت بنا لیں، آپ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ ایک تو روزانہ توبہ طائب ہوتے رہے. توبہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ استغفار پڑھا کریں. کیا؟ روزانہ 200 مرتبہ استغفار پڑھے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ توبہ ہونا ہے، یہ استغفار پڑھنا ہے، یہ گناہوں کی معافی مانگنا ہے. یہ استغفار پڑھنا تمہارے قلب اور باطن کو پاک بنا دے گا. روزانہ 200 مرتبہ بولو استغفار پڑھنا ہے. اور یہ عادت بنا لو کہ اپنے جسم کو صاف رکھو، اپنے بدن کو صاف رکھو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنے دفتر میں جہاں نوکری کرتے ہو اس دفتر کو صاف رکھو، اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنے بچوں کو صاف رکھو، اپنی ٹیبل ہے، میز ہے، الماری ہے، گھر ہے، اس کو صاف رکھو، اپنا پٹکا صاف رکھو، اپنے کیسے، اپنے جیب کو صاف رکھو. اب دیکھیے نا، میں دیکھتا ہوں بعض لوگ جیبوں میں اتنے سارے کاغذ لیے پھرتے ہیں، جیب بھرے ہوتے ہیں. پھر کوئی کاغذ نکالنا ہوتا ہے تو وہ سارے نکالتے ہیں. اب دیکھنے والا دیکھتا رہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ عادت دیکھی ہے، جیبیں بھری ہوئی رکھتے ہیں. بھائی ایسے کاغذ بے سود اٹھانا کیا فائدہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہیں گر جائے، کہیں آپ بھول جائیں، کوئی ضروری کاغذات ہوتے ہیں کہیں گم نہ ہو جائیں، کھو نہ جائیں. تو اس لیے اپنے جیبوں میں ضروری چیز رکھو، فالتو چیزوں سے اپنے جیبوں کو صاف رکھو، اپنے آنکھوں کو صاف رکھو. وضو کرو تو اس طرح یہ یہاں پر یہ جمع ہو جاتا ہے نا گندگی، اس کو صاف کر لیا کرو. اس طرح اپنے دانتوں کو صاف رکھو، اپنے ہاتھ کے جوڑوں کو، پوروں کو صاف رکھو. اپنی یہ جو گلا ہے نا، یہاں پر جب آدمی غسل نہیں کرتا تو یہاں پسینے کی وجہ سے سفیدی چمٹ جاتی ہے. دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ کپڑوں پر بھی سندھی میں چندان کلر لگی ہوئی اچھو. یہ جو صفائی نہیں کرتے ہیں نا تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اب یہ دین میں شامل ہیں یہ چیزیں. آپ کہیں گے یار یہ کون سی تقریر کر رہے ہیں ذاہن، تو یہ میں قرآن اور حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. صحابہ کرام کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کی باتیں سکھاتے تھے، پھر یہ معاملات بھی سکھاتے تھے، تو کفار مشرکین لوگ کہتے تھے یار دیکھو یہ کیسا نبی ہے کہ اپنے صحابہ کو تہمت باندھنا بھی سکھاتا ہے، تہمت باندھنا بھی اپنے غلاموں کو سکھاتا ہے. تو دین کی باتیں سیکھو اور ان پر عمل کرو. آج کا یہ سبق ہے نظافت، صفائی اور ستھرائی رکھنی ہے. اندر کی بھی صفائی اور باہر کی بھی صفائی. بس یہ ایسا عمل ہے اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بھی نماز پڑھیں گے اور پھر لنگر ہوگا. اس کے بعد آج رات انشاءاللہ دریجی میں جلسہ ہے. کل رات کو انشاءاللہ میمن گوٹ کے ساتھ جو خاصکیلی گوٹ ہے وہاں پر محفل ہے, اس میں انشاءاللہ یہ فقیر ناچیز بھی شریک ہوگا. اس سے جو اگلی رات ہوگی وہ انشاءاللہ نوری آباد میں جلسہ ہوگا. اس سے اگلی رات جو ہوگی یعنی 20 ذی الحج کی وہ 7 شریف میں حضرت قلندر لال شہباز کے دربار کے سامنے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المتقين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا اللہ اس ساری جماعت پہ راضی ہو جا, ہمارے گناہوں کو معاف کر, ہماری خطائیں درگزر فرما, اپنے حبیب کی محبت عطا کر, اپنے حبیب کا عشق عطا کر, سنت و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب کر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.